नाज़रीन ग्रामी क़ससुल अंबिया के इस जारी सिलसिले में हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का अहवाल बयान किया जा रहा है। गुज़िश्ता किस्त में हमने शैतान मरदूद के बहकावे के नतीजे में हज़रत आदम और हव्वा की जन्नत के गोशाए आफियत और राहत से बेदखली और इन्हें ज़मीन पर भेजने का जिक्र किया था। आज हम उनकी इस नई जाए क़याम पर आमद और पेश आने वाले हालात व वाक़यात का जायजा लेते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। सिलसिला क़ससुल अंबिया की ये तीसरी किस्त। मगर आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि ये सिलसिला एक तवातुर के साथ आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, जैसा कि रवायात में जिक्र मिलता है, हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम 100 साल या 60 साल जन्नत में रहे। गुज़िश्ता किस्त में हम बयान कर चुके हैं कि इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी ना थी सिवाय शजरे ममनुआ के। शैतान अब इन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सजा का बदला लेने के लिए बेकरार भी। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी बेपर्दा हो जाएं। सूरह आराफ में है कि शैतान ने उन्हें कहा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से हो जाओ। शैतान की इन बातों ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर शैतान की मुसलसल और तवातर के साथ साजिशें रंग लाईं और उसने हजरत हव्वा को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का जरा सा हिस्सा खाकर तो देखें, आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ने उसे खाने से मना फरमाया। शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए कतई तौर पर तैयार न थे, लेकिन फिर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर वो राजी हो गए। अभी इन दोनों ने फल को पूरे तौर पर चखा भी ना था कि उनकी सतरगाहें एक दूसरे पर अया हो गई, जिस पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाने लगे। अल्लाह ने दोनों को पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल न खाना और शैतान के वरगलाने में न आना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ इलाही के कांप उठे। निहायत लाचारगी और आजिज़ी से अपनी खता पर नादमो शर्मिंदा होते हुए बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, ऐ हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब अगर आपने हम पर रहमो करम न किया और मुआफ न फरमाया तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हक़ ताला ने फरमाया, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर ही रहोगे, जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहां ही मरना है और उसी में से फिर पैदा होना है। चुनाचे दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। हजरत अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब बाले जिब्रील की शौराए आफाक नज़म रूह अर्जी आदम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करती है, मैं आदम व हव्वा के उस नए ठिकाने का जिक्र जिस दिलनशी पैराए में किया है, उससे बढ़कर उसकी नक्शा कशी की ही नहीं जा सकती। आपकी दिलचस्पी के लिए हम ये पूरी नज़म यहां पेश किए देते हैं। खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उबरते हुए सूरज को जरा देख, इस जलवाए बेपर्दा को पर्दे में छुपा देख, अय्याम जुदाई के सितम देख, जफा देख, बेताब न हो मारकाए बीमो रिजा देख, हैं तेरे तसर्रुफ में ये बादल, ये घटाएं, ये गुंबदे अफलाक, ये खामोश फिजाएं, ये कोह, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएं, थी पेशे नजर कल तो फरिश्तों की अदाएं, आईना अय्याम में आज अपनी अदा देख, समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, नापैद तेरे बहरे तखय्युल के किनारे,
پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر عصر آہ رساں دیکھ، خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکرے گل کوشش پے ہم کی جزا دیکھ، نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کش و خون ریز و کمازار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ ناظرین محترم، جنت کی پرکیف فضاؤں سے اس کرۂ ارضی پر منتقل کیے جانے کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی زوجہ کے ساتھ نئے چیلنجوں کا سامنا تھا۔ اب انہیں یہاں نئے ڈھب سے گزر بسر کرنا تھی اور یہاں کے سرد و گرم حالات کا اپنے ہی طور پر مقابلہ کرنا تھا۔ جو مفصل حالات اس زمن میں صدیوں بیشتر کی کتب میں ملتے ہیں، ان کے بیانات اور مختلف مکاتب فکر کے مابین کئی طرح کے اختلافات موجود ہیں، لیکن اپنی اپنی حد تک آئمہ اسلام، محدثین، مفسرین اور شارحین نے جو کچھ بیان کیا ہے، یہاں ہم ان کی روشنی میں حالات و واقعات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن کثیر نے قصص القرآن میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمشتیمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے اور وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو علیحدہ علیحدہ کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ وزاری پر رحم آ گیا۔ اور پھر ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربہ سجود ہو کر شکر بجا لایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجرہ اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ بعض روایات کے مطابق حبوت آدم علیہ السلام کا مقام جزیرہ سراندیپ سری لنکا تھا۔ یہاں یہ دونوں 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ آخر خدا نے ان کا گناہ معاف کر دیا اور جبریل علیہ السلام انہیں مکے کے قریب جبل عرفات پر چھوڑ آئے۔ طبری اور ابن الاسیر کی روایات کے موجب خدا نے آدم علیہ السلام کو یہاں کعبہ بنانے کا حکم دیا اور جبریل علیہ السلام نے انہیں مناسک ادا کرنے کے طریقے بتائے۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو پھر اللہ نے ان کے لیے عمدہ لباس کا انتظام فرمایا۔ قابل توجہ امر یہ ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ و استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشاندہی ہو گئی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں کے راستے کی بھی۔ گناہ کر کے اس پر اترانا، اصرار کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار فراہم کرنا شیطانی راستہ ہے، اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں جھک جانا اور توبہ استغفار کا اہتمام کرنا بندگان الہی کا راستہ ہے۔ جنت میں سرزد ہونے والی خطا کی تو انہیں معافی مل گئی، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، روز محشر ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کے شیطان کے بہکاوے میں آنے کی خطا کی اللہ تعالیٰ کا سامنا ہونے پر اپنی صفائی پیش کرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث شفاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ لوگ محشر کے دن آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور آپ میں روح پھونکی اور فرشتوں کو آپ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور جنت کو آپ کا ٹھکانہ بنایا، کیا آپ اپنے رب کے پاس ہمارے سفارشی نہیں بنیں گے؟ آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر شدید غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا اور نہ کبھی بعد میں ہوگا۔ اس نے مجھے درخت کے پھل سے منع کیا تھا، میں نے نافرمانی کی، اس لیے میری بجائے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دنیا کے بکھیڑوں میں الجھ کر آخرت کو فراموش نہ کریں، جہاں ایک ایک عمل کو انصاف کے میزان پر تولا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس عبرت اثر واقعے سے مزید وابستہ احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔